الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد 27واں پارہ آج پڑھا گیا۔ پہلی صورت اس میں ذاریات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی ہواؤں کی اور مختلف قسم کی اپنی مخلوقات کی قسم کھا کر قیامت کے آنے کی اطلاع دی اور گویا قیامت سے ڈرایا، اور پھر یہی والا مضمون اگلی صورت جو سورہ طور ہے اس کی ابتدا میں بھی یہی مضمون اللہ نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں ایمان والے جو نیک بندے متقی ہوتے ہیں ان کی صفات بتائیں، اور ان صفات میں ایک صفت یہ بتائی کہ وہ آخر رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اس صورت میں کچھ قوموں کا، گزشتہ اقوام کا ذکر کیا، اور وہ پہلے بھی ہو چکا۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، جو مہمان ان کے پاس آئے تھے، فرشتے تھے لیکن انسانی شکل میں، پھر وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف گئے، یہ سارے، اور قوم سمود، قوم نوح، قوم عاد، یہ قصے پہلے بھی گزر چکے، یہاں ان کو بیان کیا۔ آخر میں ایک بات اللہ نے اور بیان کی کہ اے انسانوں اور اے جنات، تم جانتے ہو کہ میں نے دنیا میں تمہیں کیوں پیدا کیا۔ آدمی کو اپنی پیدائش کا مقصد پتہ ہونا چاہیے۔ آدمی کسی جگہ نوکری کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ذمے کام کیا ہے، مجھے کیا کام کے لیے اس کمپنی میں رکھا گیا ہے۔ جس آدمی کو یہی نہیں پتا کہ میرے ذمے کیا کام ہے تو وہ کام کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے یہ بتایا کہ تمہیں میں نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو، مسجد میں رہو۔ عبادت سے مراد ہے بندگی، اور بندگی کا معنی ہے کہ تم میری مان کر زندگی گزارو، اس کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ باقی اس کے ساتھ اور کام کرو، کھاؤ بھی، پیو بھی، تفریح بھی کرو، کماؤ بھی، منع نہیں ہے، لیکن ان سارے کاموں میں جو تمہارے لیے مقصد کے کام نہیں ہے، اس میں ایسا لگ جاؤ کہ جس کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا اسی کو بھول جاؤ، یہ تمہاری بڑی کم قسمتی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا۔ دوسری صورت سورہ طور ہے، جس کی ابتدا میں پھر وہی بات جو ذاریات میں ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ مختلف قسمیں کھا کر قیامت کا آنا اور قیامت کا ڈراوا اللہ نے اس کو بیان کیا۔ دوسرے نمبر پر نیک لوگوں کا کیا انجام ہوگا، وہ کیسی نعمتوں میں ہوں گے، اس کو بیان کیا۔ تیسرے نمبر پر وہ بات جو پہلے گزر چکی کہ سجدہ حق ہے، عبادت حق ہے، بندگی حق ہے اس ذات کی جو خالق ہو۔ میرے سوا کائنات میں خالق ہو کوئی نہیں۔ اگر کوئی تمہیں خالق معلوم ہے تو بے شک مجھے بتاؤ کہ میں تمہیں اجازت دوں کہ تم اس کو سجدہ کرو، لیکن بات یہ ہے کہ خالق میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اگلی صورت سورہ نجم ہے، اس میں ابتدا میں معراج کے قصے کی طرف اشارہ کیا، جس کی تفصیل 15ویں پارے میں گزر چکی، اور یہاں اس کا اشارہ کیا، اور اس میں ایک اہم بات یہ بتائی کہ تمہارے نبی نے معراج کے موقع پر اپنے رب کو دیکھا۔ اس میں دراصل صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی آپس میں اختلاف ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ اہل جنت کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، لیکن اور دنیا کے اندر جو ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ہم استعداد نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کی زیارت کری یا نہیں کری، اس میں صحابہ کی دو رائے ہیں۔ یہ بات تو اتفاقی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آسمانوں پر اللہ کے عرش پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ زیارت ہوئی یا نہیں ہوئی، اس میں صحابہ کا آپس میں اختلاف ہے۔
اگلی سورت سورہ قمر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے شق القمر کے معجزے کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سارے معجزات دیے، اور معجزات کیوں دیے یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ معجزہ گویا نبوت کا ثبوت اور نبوت کی دلیل ہوتی ہے، کہ کوئی بھی آدمی دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ دوستوں یہ بچے جتنے ہیں نا، آپ لوگ آگے آ جاؤ، شاباش، یہ نوجوان آپ بھی آگے آ جاؤ، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ٹیک لگانے کی، آگے آ جاؤ، شاباش، عبد الباسط اور ان کے ساتھ ہی آگے آ جاؤ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ لوگوں کا لمبا ہو کر سننا یہ میرے اوپر اثر ڈالتا ہے، پھر طبیعت پر اثر ہوتا ہے۔ دین کی بات، یہ جتنے صحن میں بیٹھے ہیں وہ بھی اس کی طرف توجہ فرمائیں کہ دین کی بات کا ادب ٹیک لگا کر سننا نہیں۔ اچھا یہ عجیب بات ہے کہ ہم ہی میں سے بعض لوگ بعض مجلسوں میں یہ بات چلاتے ہیں جڑ جڑ کر بیٹھو، تو یہ جڑ جڑ کر بیٹھو دین کی ہر مجلس کے لیے، صرف کسی مخصوص مجلس کے لیے نہیں ہے کہ بھئی میری بات ہو رہی ہے تو جڑ جڑ کر بیٹھو، اور دوسرے کوئی بات کر رہے ہیں تو کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، یہ تو دین کی بات سننے کا ادب نہیں ہے۔ تو اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، ہمت کے ساتھ آپ لوگ تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کے بعد آدھا گھنٹہ 35 منٹ بعد بھی سنتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سننے والوں کی توجہ کے بقدر بات کرنے والا بات کرتا ہے، اور توجہ اس کی نشست سے بھی پتہ چلتی ہے، بات کرنے کے انداز سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہم بات سن رہے ہیں۔ اعراض کی کیفیت ہے، معلومات لینے کی کیفیت ہے، بات بھی کر رہے ہیں، چائے بھی چل رہی ہے، پانی بھی چل رہا ہے، بات بھی سن رہے ہیں، تو یہ دین کی بات نہیں ہے، یا دین کی بات سننے کا ادب نہیں ہے۔ سن لیں گے، کام تو کھلے ہوئے ہیں، لیکن دین کی بات سننا عمل کے واسطے ہے، سننے کے لیے نہیں ہے، جنرل نالج کے لیے نہیں ہے، معلومات کے لیے نہیں ہے۔ دین کی بات سننا عمل کے واسطے ہے، اور عمل کی توفیق اللہ دیتے ہیں، اس کو دیتے ہیں جو سننے میں ادب کا لحاظ کرے، اور جو سننے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان، یہ 14واں پارہ سورہ حجر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ہمیں پتہ ہے کون آگے بڑھتے ہیں کون پیچھے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ مسجد کی صفوں میں پیچھے پیچھے رہتے تھے، جیسے ہم مسجد میں آتے ہیں نا، بعض دفعہ اگلی صفوں میں جگہ ہوتی ہے لیکن ہم آگے نہیں ہوتے، کیوں؟ یہ کیوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، ہم پیچھے رہتے۔ تو ایسے صحابہ کے زمانے میں بھی بعض دفعہ ایسے ہونے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کری، تم آگے ہو کر بیٹھا کرو، آگے ہو کر نماز میں شریک ہوا کرو، ورنہ تمہیں اللہ پیچھے ہی کر دیں گے اگر تم پیچھے رہو گے۔ تو اس لیے ہمیں دیکھیں نا، ہمیں پہلی صف کا ثواب بتایا گیا، تکبیر اولیٰ کا ثواب بتایا گیا، یہ سب اس لیے بتایا گیا کہ ہمیں ادب سکھایا گیا، اور دین میں سے ادب کو مائنس کر دیں، دین میں سے ادب کو نکال دیں تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہاں تک کہ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں الدین کلہ ادب، دین تو سراسر ادب کا نام ہے۔ تو بعض دوست اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے توجہ فرما لی اور وہ آ گئے، بعض ابھی بھی باہر ہیں، کوئی بات نہیں، کل وہ ضرور اندر ہو کر بیٹھے، اس لیے کہ اب بہت محسوس ہوتا ہے، آخری عشرہ ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی تھک گئے ہیں، تو تھکے نہیں، ہمت رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا بیٹھنا قبول کرے۔ آپ کی طلب کے بقدر بات ہوتی، سچی بات ہے، اگر کوئی ذرہ برابر فائدہ ہوتا ہے آپ کو تو یہ اللہ کا فضل ہے ایک، اور آپ کا شوق ہے دو۔ اور میں نے یہ عرض کیا کہ دین کی ہر مجلس کا ادب سننے کا ایک ہی ہے کہ فلانی مجلس ہوگی تو جڑ جڑ کر بیٹھو، اور دوسری مجلس ہے تو منتشر ہو کر بیٹھو، یہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی
توفیق دے، آپ حضرات محسوس نہ فرمائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سورہ قمر میں شق القمر کے معجزے کا ذکر ہے، اور معجزات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے نبوت کی دلیل کے طور پر۔ ان معجزات میں سے خود قرآن بھی ایک معجزہ ہے۔ قرآن پاک نے جا بجا مکے کے کافروں کو چیلنج کیا، ہم تو غیر عرب ہیں، عجم ہیں، ہم تو عربی جانتے نہیں۔ وہ لوگ تو ٹھیٹھ عرب تھے، فصیح اور بلیغ تھے، اور اتنی ان کی فصاحت اور بلاغت تھی کہ بیٹھے بیٹھے اشعار کہہ لیا کرتے تھے۔ گھٹی میں شعر، ادب، فصاحت ان کے پڑی ہوئی تھی۔ تو جب قرآن نازل ہوا تو انہوں نے شک کیا کہ یہ آسمانی کتاب ہے بھی یا نہیں۔ تو اللہ نے بہت کھلا چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے تو تم اس کا مثل لے کر آ جاؤ، تم بھی اس جیسا کلام لے کر آ جاؤ۔ یہ کہا 15ویں پارے میں۔ پھر 11ویں پارے میں یہ کہا 12ویں پارے میں کہ چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے، اس جیسی 10 سورتیں لے کر آ جاؤ۔ پھر بقرہ میں یہ کہا کہ اچھا 10 سورتیں بھی نہیں لا سکتے، اس جیسی ایک سورت لے کر آ جاؤ۔ یہاں 27ویں پارے میں سورہ طور میں تو عجیب حد کری، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تم قرآن جیسی ایک بات بھی لے کر آ جاؤ تو ہم مان جائیں گے۔ پھر ہمارا نبی تو بیچارہ اکیلا بے پڑھا تمہارے سامنے پیدا ہوا، کوئی تعلیمی ادارے میں نہیں گیا، اور یہ کلام سنا رہا ہے۔ تم تو پڑھے لکھے اور تم اکیلے نہیں، اپنی مدد کے لیے جس کو چاہو بلا لو، لیکن اس کا مثل لے کر آ جاؤ۔ لیکن قرآن کا مثل نہیں لا سکے۔ تو قرآن خود معجزہ، معراج کا قصہ یہ بھی معجزہ۔ پھر ایک معجزہ یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منی کے اندر ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اور چاند کی طرف اشارہ کر کے اس کو چاند تک پہنچے نہیں، یوں جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، چاند کی طرف شہادت کی انگلی بڑھائی، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور 2 ٹکڑے وہمی طور پر نہیں ہوا، خیالی طور پر نہیں ہوا، فرضی طور پر نہیں ہوا، بلکہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے دوسرے طرف، اور پھر وہ چاند مل بھی گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ معجزہ اللہ نے ظاہر کیا۔ اس کو سیرت کے کتابوں میں شق القمر کا معجزہ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے پھر وہی جو اعراف میں، ہود میں، شعراء میں ذکر ہوا، نوح علیہ السلام کا قصہ، ہود علیہ السلام کا قصہ، لوط علیہ السلام کا، فرعون کا، یہ سارے قصے اللہ نے بتائے کہ کیسے انہوں نے قوموں کی تکذیب کری، اور کیسے پھر انجام کے لحاظ سے ماننے والے کامیاب ہوئے اور نہ ماننے والے کیسے برباد ہوئے۔ اگلی سورت سورہ رحمان ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ صرف ہم انسان اللہ کے احکام کے مکلف اور پابند نہیں ہیں، بلکہ جنات بھی پابند ہیں۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی مخاطب کیا، اور یہ کہا کہ تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا بہت ساری۔ ان نعمتوں کے ضمن میں جنت کا بھی ذکر ہے، دوزخ کا بھی ذکر ہے، کہ میں اپنے نیک بندوں کو کیسے نوازوں گا اور برے بندوں کو کیسے پکڑوں گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نعمتوں کا جب بیان ہے تو جنت کا نعمت ہونا تو چلے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، دوزخ یہ کیسے نعمت ہوئی، اور کیسے دوزخ کے تذکرے کے ضمن میں اللہ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں جیتے جی دنیا کے اندر دوزخ کا تذکرہ کر دینا، اور دوزخ سے آگاہ کر دینا، اور دوزخ سے خبردار کر دینا، یہ بھی تو ایک نعمت ہے۔ جیسے سڑک پر سائن لگے ہوئے ہوتے ہیں جو موڑ کو بتاتے ہیں، موٹر وے پہ جائیں تو کہیں اسلام آباد لاہور کے درمیان بعض جگہوں پر آتا ہے آگے خطرناک موڑ آ رہا ہے،
تو یہ جو اطلاع دے دی ہائی وے والوں نے، تو یہ ڈرائیور پر مہربانی کری کہ تم آگے احتیاط سے گاڑی چلاؤ، آگے ایسی جگہ آ رہی ہے کہ اگر تم بے احتیاطی کرو گے، تیز رفتاری سے چلو گے تو شاید حادثے کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا ہی میں جنت بھی سنا دی اور جنت کی نعمتیں بھی بتا دی تاکہ اس کا ہمیں شوق ہو، اور دوزخ سے بھی خبردار کر دیا تاکہ ہم اس سے بچنے والے بنیں۔ پھر بچنے کا دوزخ سے اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بھی ہمیں بتا دیا۔ میں نے پہلے بھی شاید سنایا تھا، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جب اللہ نے جنت اور دوزخ کو بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، اور سیر کرا کر یعنی وزٹ کرائی، دورہ کرایا، جنت کا بھی دوزخ کا بھی۔ اور پھر اللہ نے پوچھا اپنے پاس بلا کر کہ آپ دیکھ آئے میری جنت اور میری دوزخ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ جنت ایسی زبردست، تیرا کوئی بندہ بھی اس کے بارے میں سنے گا جائے بغیر نہیں رہے گا، اور دوزخ تو اتنی خطرناک، اے اللہ تیرا کوئی بندہ بھی اس کے بارے میں سنے گا تو بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ پھر اللہ نے یہ کیا کہ جنت کے آگے ناگواریوں کی باڑ لگا دی، اور دوزخ کے آگے باڑ لگا دی خواہشات کی، اور پھر دوبارہ کہا اے ہمارے حبیب اب جا کر دیکھ کر آئیے۔ اب کی بار جب اللہ کے نبی گئے اور دیکھا کہ جنت کے آگے تو بیریئر لگا ہوا ہے، بیریئر کائے کا؟ ناگوار امور کا، اور دوزخ کے آگے رکاوٹ لگی ہوئی ہے، باڑ لگی ہوئی ہے خواہشات کی۔ پھر واپس آئے اللہ کے دربار میں، اللہ نے پوچھا کیسی لگی جنت اور دوزخ؟ اے اللہ یہ ناگواریاں جنت کے آگے ایسی ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ان ناگواریوں کو پار کر کے جنت جا سکے گا یا نہیں، اور دوزخ کے آگے تو ایسی خواہشات کہ مجھے ڈر ہے کہ تیرے بندے ان خواہشات میں پھنس کر اور پھسل کر دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو گناہ اکثر ایسے ہیں جس کا تعلق خواہشات سے، اور احکام بہت تھوڑے ایسے ہیں جو خواہشات والے ہیں۔ کھانے کا حکم یہ ہماری طبیعت کو گوارا، پینے کا حکم ہمیں پسند، شادی کا حکم ہمیں پسند، لیکن اکثر احکام شریعت کے ایسے ہیں جو نفس کو ناگوار ہیں، نفس کو پسند نہیں، جیسے نماز پڑھنا 5 وقت کی، سردی ہو گرمی ہو، 5:10 5:10 5:20 پر گرمیوں میں فجر ہو، یا سردیوں میں ہو تو 6:40 لیکن لحاف اتار کر فجر کے لیے آنا ہو۔ کام پہ لگے ہوئے ہیں، کام میں مشغول ہیں اور ظہر اثر پڑھنی ہے، کام سے واپس آ رہے ہیں ٹریفک میں ہیں اور مغرب پڑھنی ہے، کام سے تھکے ہوئے آئے ہیں اور عشاء پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں روزہ، یہ بھی نفس کو ناگوار۔ احکام جتنے بھی ہیں میں نے عرض کیا کہ تھوڑے حکم ہیں جو مجھے پسند ہوں گے، زیادہ احکام ایسے ہیں جو میرے نفس کو ناگوار ہیں، لیکن اللہ نے یہ احکام دیے تاکہ ان پر چل کر جنت میں جانے والے بنے۔ اس لیے ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے جو بانی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نفس کا مجاہدہ ایسی چیز ہے کہ ایک قدم رکھو نفس کے اوپر تو سمجھو دوسرا قدم خود بخود کہاں ہوگا؟ جنت میں۔ اور حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ وجدنا خیر الخیری فی الکرہ، ہم نے خیروں کی بھی خیر ناگوار امور میں پائی۔ تو انسان جب زندگی گزارتا ہے تو دین پر چلنا آسان نہیں ہے، دین پر چلنے میں ناگواری بہت آتی ہے۔ کبھی بیوی منہ بنا لے گی، کبھی بیوی کے لیے شوہر کوئی بدمزگی کا مظاہرہ کرے گا، کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی آئے گی، کبھی اولاد کو ماں باپ کی طرف سے ناگواری کا سامنا ہوگا، کبھی مالک کو اپنے ملازمین کی طرف سے، ملازمین کو اپنے مالک کی طرف سے، کبھی پڑوس کو پڑوسی کی طرف سے، یہ ناگواریاں آتی ہیں، اور ہم کبھی غصہ آتا ہے، کبھی کوئی بدتمیزی کر دیتا ہے، تو ہے تو مشکل ہے۔ لیکن اگر آخرت سامنے ہو کہ یہ جو ناگواری آئی ہے اس کے پیچھے میرے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی تو بہت تسلی ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناؤں۔ ہمارے ایک استاذ تھے،
ان کے والد بھی بزرگ تھے، عالم تو نہیں تھے لیکن سمجھدار دانا آدمی تھے۔ ایک آدمی نے ان سے مشورہ کیا کہ میں بہت پریشان ہوں، مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہوں، میرے لیے دعا کر دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے دے۔ نہیں حضرت، یہ کیا، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، یہ دعا کر۔ تو تبھی تو میں دعا کر رہا ہوں، پریشانیاں ختم ہو اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ مر جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، پھر ساری پریشانیاں ختم۔ اب بات تو بظاہر مسکرانے کی ہے، لیکن سمجھانے کی حکمت کی بات یہ ہے کہ ایسا دل پہ بوجھ نہیں لینا چاہیے۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ اس میں دھوپ چھاؤں چلتا رہتا ہے، گرمی سردی چلتی رہتی ہے، موسم بدلتے رہتے ہیں، کبھی گھر میں کوئی ناگواری آئے گی، کبھی گھر میں کوئی موڈ خراب ہوگا، یہ چلتا رہے گا، اس کو دل میں بسانا نہیں چاہیے۔ اس لیے ہمارے ایک ساتھی ہیں، ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کے اندر چھوٹا سا قبرستان آباد کر لے۔ قبرستان آباد کر لے کیا مطلب؟ قبرستان میں مردے دفن ہوتے ہیں، تو مختلف جو باتیں کبھی رشتہ دار نے کر دی، کبھی بیوی نے کر دی، کبھی بیٹے نے کر دی، بیوی کو شوہر نے کر دی، اس کو یاد نہ رکھا جائے، اس کو بسایا نہ جائے، اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، اس کو دل میں دفن کر دیا جائے۔ دل کو دفن کریں گے، دل میں دفن کریں گے تو زندگی گزرے گی، ورنہ تو ہر دم یاد کریں گے تم نے فلانے دن یہ کہا تھا، تم نے فلانے دن یہ کہا تھا، تو پھر تو کیسے زندگی گزرے گی۔ خیر بات لمبی ہو گئی، میں یہ اس پر کر رہا ہوں کہ جنت کا اللہ نے ذکر کیا اور جنت میں جانے کا مختصر شارٹ کٹ راستہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا۔ پھر اسی مناسبت سے اگلی سورت سورہ واقعہ ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتیں ان کو اللہ نے بیان کی، اور یہ بتایا کہ دنیا میں تو تمہاری برادریاں ہیں، تقسیم ہے، آخرت میں کوئی تقسیم نہیں ہوگی۔ دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ دائیں طرف والے ہوں گے یہ جنت میں جائیں گے، کوئی بائیں طرف والے ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، بس دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ پھر جنت کی نعمتیں، دوزخ کے عذاب اللہ نے اس کو بتایا۔ پھر یہ جو دائیں طرف والے ہوں گے ان میں کچھ وی آئی پی ہوں گے جن کو قرآن نے السابقون السابقون اولئک المقربون کہا کہ یہ اہل جنت میں بھی اونچے درجے کے لوگ ہوں گے، ان کے ہم پلہ نیچے درجے کے جنتی بھی نہیں ہوں گے، اور نیچے درجے والے جنتی ان کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی محنت کر لیتے اور جنت الفردوس اور اعلیٰ درجے کی جنت پانے والے بنتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ تو قرآن کا مضمون ہے، سورہ مؤمنون کے آخر میں بھی ہے اور 30ویں پارے کے سورہ نازعات میں بھی ہے کہ جب ہم قیامت میں ہم سب جب جائیں گے تو ہم سب کو اپنی زندگی باوجود اس کے کہ 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال گزاری ہوگی، لیکن ہم وہاں یہ کہیں گے قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر کہ دنیا میں تو شاید آدھا دن رہ کر آئیں۔ تو اس موقع پر حدیث میں یہ آتا ہے کہ فرشتے کہیں گے سب کو، جنت والوں کو بھی کہیں گے دوزخ والوں کو بھی کہیں گے، کیونکہ جنتی بھی یہ سمجھیں گے کہ دنیا میں تو ہم بہت تھوڑا رہے، تو فرشتے کہیں گے کہ تم نے تھوڑے دنوں میں کتنی اچھی محنت کر لی، تم تو رہے بہت زیادہ، 60 سال رہے 70 سال رہے، لیکن تمہارے بقول دنیا میں رہے آدھا دن، تو تم نے کتنا فائدے کا سودا کر لیا کہ یہ آدھے دن میں اللہ کو راضی کر کے آ گئے۔ تو گویا یہ بتایا کہ تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، اس میں ہمت کر کے جنت کو تیار کر لیں گے، ہمیشہ کے مزے ملیں گے، کیونکہ محنت کا زمانہ تھوڑا اور بدلہ پانے کا زمانہ بہت طویل، اور اگر غلط رستے پر چلیں گے تو مزہ تو آئے گا لیکن لذت جو گناہ کرنے پر ملے گی وہ بہت تھوڑی ملے گی، اور اس کے نتیجے میں جو دوزخ ملے گی وہ بہت خطرناک ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی شرمندہ ہوگا، نیک آدمی بھی پچھتائے گا۔ نیک آدمی کیسے پچھتائے گا؟ نیک آدمی اس لیے پچھتائے گا کہ میں نے زیادہ محنت کر کے بڑی جنت کیوں نہیں کما لی، جنت اللہ تعالیٰ ایسی دیں گے۔ تو یہ سورہ واقعہ میں اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا۔
اگلی صورت اس بارے میں حدید ہے. حدید لوہے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی دیگر مخلوقات کا قرآن میں ذکر کیا تو لوہا بھی ایسی اللہ کی بنائی ہوئی چیز جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے لوہے کو بنایا. تمہارا تو اس میں کوئی دخل نہیں, تمہارا تو اس میں کوئی کردار نہیں, میں نے ہی یہ نعمت پیدا کری. اور دیکھو تمہاری کتنی چیزوں میں تمہیں لوہے کا استعمال کرنا پڑتا ہے. ہمیں تو لگتا ہے صرف سٹیل بنتا ہے جو ہماری عمارت میں کام آتا ہے. نہیں, آپ غور کریں تو کتنی چیزیں روزمرہ کے استعمال کی ہماری ایسی ہیں جس میں لوہے کا, میٹل کا استعمال ہے. میں نے اس کو بنایا اور میں نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا. یہ میری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ تو حدید نام کی مناسبت سے میں نے بات کر لی. اس کے علاوہ اس صورت میں بلکہ یوں کہیے کہ جیسے رحمان میں, واقعہ میں, حدید میں, اور اب 3 پارے رہ گئے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر تذکرہ آخرت کا کیا, قیامت کا کیا, مرنے کے بعد کی زندگی کا کیا, جنت کا کیا, دوزخ کا کیا. تو اس واسطے اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کا دھوکہ ہونا اور آخرت کا ہمیشہ ہونا, اصل ہونا, حقیقی ہونا, اور یہ بات کہ جنت میں جانے سے پہلے جب پل صراط سے گزریں گے تو کیسے بعض لوگ پل صراط پر سے تیزی سے گزر جائیں گے, بعض لوگ پھنس جائیں گے, اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو تیزی سے گزرنے والوں کو پکاریں گے کہ بھئی ہمیں بھی راستہ دکھا دو, ہمارا بھی ہاتھ پکڑ لو, ہمیں بھی پل پار کرا دو تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایک شکوہ کر رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں ساری خبریں سنا رہا ہوں آخرت کی. یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ تمہارا دل کانپ اٹھے اور تمہارا دل ڈر جائے. لیکن یہ عجیب بات ہے, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. یہ عجیب بات ہے کہ تمہارا دل پسیجتا ہی نہیں ہے, تمہارا دل نرماتا ہی نہیں ہے, تمہارے دل میں میری بات اترتی ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا. پھر جنت کو پانے اور جنت کے بنانے کے لیے ایک بڑا دخل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی, تو خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی. اور یہ بتایا کہ عجیب بات ہے, 2 شکوے اللہ نے کیے کہ تم خرچ کرنے سے کیوں باز رہتے ہو, کیوں ہاتھ تنگ کرتے ہو. 2 شکوے کیے. یہ تم ماں کے پیٹ سے مال لے کر آئے تھے, یہ تو میں نے تمہیں دیا میں نے, اور میں ہی تم سے کہہ رہا ہوں جیسے بچے کے لیے کھلونا ہم لے کر آئے, گیند لے کر ہم آئے, بچے کو خوش کرنے کے لیے ہم وہ کھلونا حوالے کر دیتے ہیں, گیند حوالے کر دیتے ہیں, پھر مذاق میں کہیں بیٹا مجھے دو, نہیں میں تو نہیں دوں گا, یہ تو میری ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو ہم کیسا تعجب کرتے ہیں, لیکن ہم کیا کہتے ہیں بچہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب میں نے دیا. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. خرچ کرنے کا نام آتا ہے تو تمہیں خیال ہوتا ہے کہ میرا کیپٹل کم ہو جائے گا. بھائی آسمان زمین کے درمیان جو کچھ ہے یہ سب کچھ تو میرا ہے. تمہاری جو 2% کی تمہارے اثاثے ہیں یہ میرے ہیں, میں نے تمہیں دیا. تم میرے راستے میں خرچ نہیں کرو گے, ایک جھٹکے میں واپس لے لوں گا, تمہیں کون پوچھنے والا. پھر دوسری بات یہ کی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ. کوئی ہے جو مجھے قرض دے. کیا مطلب قرض دے؟ اللہ نے عجیب بات کری. دوسرے پارے میں بھی یہ مضمون گزرا تھا, وہاں بھی میں نے سنایا تھا, لیکن چلیں دوبارہ سنا دیتا ہوں. میں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں, میں آپ سے پیسے طلب کرتا ہوں, آپ کو برا لگتا ہے؟ نہیں, تم جب دیکھو مانگنے کے لیے آ جاتے ہو, میں تمہیں پیسے نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, آپ نے معذرت کر لی, تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں اچھا ایسا کر لیں, آپ مجھے ویسے نہیں دے سکتے, مجھے ادھار دے دیں. اور تو آپ دے بھی دیتے ہیں. کیوں؟ ادھار میں آپ کو کیا تسلی ہے؟ مہینے بعد چلو گڑبڑ کرے گا, 2 مہینے بعد تو دے دے گا. اللہ فرما رہے ہیں, عجیب بات ہے, اللہ تو اللہ ہے, کائنات کے مالک ہیں, میرے آپ کے مالک ہیں, میرے آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کے مالک اللہ ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میرے راستے میں خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا نا, تو ایسا کر لو کہ تم مجھے ادھار دے دو. سبحان اللہ, کیا بات ہے, تم مجھے ادھار دے دو, اور آپ مجھے قرض دیں گے تو میں کتنا لوٹاؤں گا؟ جتنا آپ نے مجھے دیا ہوگا اتنا ہی لوٹاؤں گا. اللہ فرما رہے ہیں تم میرے راستے میں خرچ کرو,
یہ سمجھ کر کرو کہ تم نے مجھے ادھار دیا ہے، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا ہی میں، آخرت میں نہیں، دنیا ہی میں کئی گناہ کر کے تمہیں واپس کروں گا۔ کون ہے جو ہمت کرے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے نعرہ بلند کیا، جیسے تبلیغ میں نہیں کہتے کون تیار ہے، ایسے اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو میں اللہ کو قرض دے؟ یہ اللہ نے دعوت دی، یہ اللہ نے پیغام دیا۔ اچھا میں یہ بات کر رہا ہوں، مجھے ایک تقاضا یاد آیا، وہ میں آپ سے کہتا ہوں، ویسے تو نہیں عادت بھی ہے لیکن بس یہ بات آ گئی تو مجھے خیال آیا کہ ہمارے یہاں یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مواقع زکوٰۃ کے بھی ہوتے ہیں، صدقہ فطر کے بھی ہوتے ہیں۔ ایک بڑی ضرورت راہ خدا میں صاف پیسوں کی ہوتی ہے، اور اس کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں، جس کو آپ غیر زکوٰۃ کہتے ہیں یا عطیہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بنوری ٹاؤن مدرسے میں زکوٰۃ اور فطرہ اس کی بھی تو ضرورت تو ہوتی ہے، اس لیے کہ بڑی تعداد ہے، مرکز کی شاخیں، طلبہ خوب کثرت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اس وقت کچھ پراپرٹیوں کی وجہ سے غیر زکوٰۃ کی بھی ضرورت ہے۔ یہ میں نے بات کری تو میں اس کا ثواب لینے کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی بات کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی ایسا اجر جیسے نیکی کرنے والا۔ تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ ان دو تقاضوں پر بھی، یعنی یہ جو غیر زکوٰۃ کا جو تقاضا ہے اس پر بھی آپ حضرات اللہ کے راستے میں بنوری ٹاؤن کو، اور جگہوں پر بھی آپ دیتے ہوں گے، لیکن چونکہ میں وہاں سے منسلک ہوں اور وہاں یہ ضرورت سامنے ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ تقاضا رکھ رہا ہوں۔ اس کے لیے آپ چاہیں امام صاحب کے حوالے کر دیں، مجھے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہاں ساتھی باہر ہوتے ہیں مغرب کے بعد بھی، تراویح کے بعد بھی، ان کو بھی رسید کٹوا کے دے سکتے ہیں، البتہ وضاحت کر لیں غیر زکوٰۃ برائے پراپرٹی۔ خیر یہ تو ضمناً بات آ گئی۔ پھر ایک بات اور سورہ حدید میں فرمائی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا جس میں تم الجھے ہوئے، کل تو یہ بات آئی تھی 26ویں پارے میں، کل بھی میں نے یہ بات کری تھی، یہ تو کھیل تماشا ہے۔ یہاں کھیل تماشے سے آگے بات بڑھائی، کھیل تماشا ہے ایک، زینت ہے دو، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے تین، اور ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا ہے چار۔ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں عجیب بات دیکھی اس آیت کے ذیل میں، کہ یہ جو اللہ نے فرمایا، ہم پڑھتے نہیں، ہم دین کی کتابیں نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم اتارا اور علماء نے اللہ کے فضل سے اس کو جو جمع کیا تو ہمیں قدر نہیں، ہم اس کو پڑھتے نہیں، نہ ہم سیرت پڑھتے ہیں نہ دین کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہ جو فضائل کی کتابیں ہیں جو حلقہ لگتا ہے اس میں بڑا علم ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم تبلیغ والے بھی نہیں پڑھتے، سوائے تعلیم کے حلقے کے پڑھتے ہی نہیں، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا۔ حضرت شیخ نے عجیب بات لکھی کہ یہ جو اللہ نے سورہ حدید میں کہا، یہ اس لیے کہا کہ انسان اپنی زندگی میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ بچپن میں اس کے لیے دنیا کھیل تماشا ہے، بچپن چھوٹے بچوں کے لیے دنیا یہ کھیل تماشا ہے، اور جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو دنیا میں اس کی معراج کیا ہوتی ہے، جو ٹین ایجر لوگوں کے لیے گویا سمجھیے زینت، اچھے کپڑے، اچھا موبائل، لیٹسٹ موبائل، گاڑی فلانی، یہ طبیعت میں اس کا شوق ہو، تو دنیا اس کا نام ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ پھر تھوڑی بڑی عمر ہوتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو پھر شو مارنا جس کو کہتے ہیں اس کا شوق ہوتا ہے، اس کو قرآن نے کہا تفاخر، تو میں اس کا شوق، دنیا اس کا نام ہے کہ تم ایک دوسرے کے آگے شیخی بگاڑو۔ پھر پکی عمر ہو جاتی ہے، 40 سے اوپر ہو جاتا ہے، میچیورٹی آ جاتی ہے، کاروبار میں پختہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو ایک ہی شوق ہوتا ہے کہ میرا امپائر ہو، میں بس مارکیٹ میں نام ہو تو میرا ہی ہو، مجھ سے بڑھ کر کوئی نہ ہو۔ اس کو قرآن نے کہا تکاثر فی الاموال والاولاد، تو اس لیے نہیں وہ کما رہا ہوتا، معذرت کے ساتھ میں تو آیت کی تشریح کر رہا ہوں اس لیے آپ ناراض نہ ہو، اور بڑوں کی بات ہے اس لیے میں نقل کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کما رہا ہوتا اور اس لیے نہیں محنت کر رہا ہوتا اور اس لیے نہیں کھپ رہا ہوتا کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تکاثر فی الاموال والاولاد کے لیے اپنے آپ کو
کھپا رہا ہوتا ہے، کھپا نہیں رہا ہوتا، گھلا رہا ہوتا ہے، اور اسی میں ساری توانائی صرف کرتا ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، اب زاریات والی بات یاد دلاؤں گا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ کوئی بات نہیں کا کیا مطلب ہے؟ آدمی کمائے، صحابہ میں مالدار بھی تھے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے، یہاں تک کہ لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو وراثت کی تقسیم کے لیے سونار کو بلایا گیا، اتنا سونا چھوڑ کر گئے، سونے کے ٹھیکرے۔ ہمارے پاس تو کیا سونا ہوتا ہے، عورتوں کے زیور ہوتے ہیں، اس میں تو کھوٹ ملی ہوئی ہوتی، تو جو آپ کہتے ہیں نا بسکٹ، وہ بسکٹ نہیں، جو اوریجنل گولڈ ہوتا ہے، وہ کبھی دیکھا ہو پتہ نہیں آپ نے، یہ ان کے پاس اتنا تھا کہ سونار کو بلایا گیا سونا توڑنے کے لیے تاکہ وارثوں میں تقسیم، اور اتنا سونا تھا کہ سونار کے ہاتھ چھیل گئے وہ توڑ کر، اور تھے کون؟ عبد الرحمن ابن عوف۔ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وہ جن کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری مل گئی۔ میں اس پر سنا رہا ہوں کہ مال ہونا یا مالدار ہونا عیب کی بات نہیں، زندگی کا رخ ٹھیک ہو، کیونکہ یہ مال ہوگا تو ہی تو زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، مال ہوگا تو ہی تو صدقہ فطر ہوگا، مال ہوگا تو غیر زکوٰۃ کے مصارف میں، جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا، اس پر خرچ کرے گا۔ تو آدمی بنیادی طور پر یہ طے کرے۔ میں ایک بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے امام زین العابدین، بہت مالدار تھے اور روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے، نیا، یعنی ہم تو روز کپڑے بدلتے ہیں، اگر وہ روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے، تو تھے بہت نیک اور بہت سخی، غضب کے سخی تھے۔ تو ایک دن ایک آدمی نے ان کو پکڑ لیا، روک لیا اور کہا کہ آپ کے نانا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، آپ کے نانا کی جب ہم روایتیں سنتے ہیں تو اس میں تو باتیں آتی ہیں دنیا سے بے رغبتی کی، سادگی کی، اور آپ کو جب دیکھتے ہیں تو ٹھاٹھ نظر آتا ہے۔ سمجھانے کے لیے آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، تو وہ صحیح ہے یا جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ یہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، تو جواب سنیے، اس سے وہ میری بات کی تائید ہو جائے گی کہ رخ ہمیں صحیح کرنا ہے۔ تو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ صحیح تو وہی ہے جو میرے نانا کی بات پہنچی، صحیح تو وہی ہے، باقی میں جو روز جوڑا پہنتا ہوں نیا، وہ اس لیے پہنتا ہوں تاکہ غریبوں کو پتا چلے کہ میرے پاس مال بہت ہے اور میرے پاس مانگنے کے لیے آیا کرے۔ میں ان کے لیے دروازہ کھولنا چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں ان کو یہ تسلی ہو کہ میں مالدار ہوں اور خرچ بھی کرتا ہوں، تو وہ میرے پاس جرات کر کے آئیں اور میں ان پر مال لوٹاؤں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سورہ حدید کے کچھ مضامین ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ